جہاں گندگی کا خون پڑا ہے اور کور ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبدالمطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کور ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبدالمطلب کا ڈال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے بتایا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبدالمطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ آج ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب کفار نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبدالمطلب، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے، اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارا شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبدالمطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبدالمطلب بولے، کسی سے فیصلہ کرا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزام کی کہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کہنہ ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبدالمطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبدالمطلب کے ساتھ عبدالمناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا اور اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبدالمطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جو ہی ان کی سواری اٹھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر عبدالمطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشغیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم، اے عبدالمطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبدالمطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑا بے سود ہے اور کائنہ کے پاس جاننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبدالمطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال، دولت، تلواریں اور زریں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال اور دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبدالمطلب سے کہا، عبدالمطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبدالمطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے کرہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبہ کے نام سے رکھے گئے، 2 عبدالمطلب کے اور 2 قریش کے، باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زریں عبدالمطلب کے نام اور قریشیوں کے نام کے